شاہ جی کا نام ددھیال کی طرف سے عطا اللہ شاہ بخاری اور ننیہال کی طرف سے شرف الدین احمد تھا۔ باپ کا نام ضیاء الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دادا کا نام نور الدین احمد تھا۔ شاہ جی کا سلسلہ نسب 39ویں پشت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ شاہ جی کے دادا نور الدین شاہ بخاری حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ الرحمہ سے بیعت تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نور الدین شاہ بیعت کے لیے سیال شریف پہنچے تو خواجہ صاحب تعظیماً کھڑے ہو گئے، کچھ دنوں مہمان رکھا، پھر پروانہ خلافت اور سند ارشاد دے کر رخصت کیا۔ اتفاقات حسنہ ملاحظہ ہوں کہ شاہ جی کے دادا سیال شریف سے بیعت تھے اور حضرت سید مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف بھی وہیں سے بیعت تھے۔ شاہ جی نے اولاً سید مہر علی شاہ سے گولڑا شریف میں بیعت ارشاد کی تھی۔ شاہ جی کی والدہ سیدہ فاطمہ اندرابی حکیم سید احمد اندرابی کی صاحبزادی تھی۔ حکیم صاحب طبیہ کالج لکھنؤ سے فارغ التحصیل تھے اور ان کی آواز میں قدرت نے جادو بھر دیا تھا۔ شاہ جی ان کی آواز کے سحر کا ذکر بڑے مزے سے کرتے اور فرماتے کہ میرے گلے کی دل فریبی نانا ہی کا صدقہ ہے۔ اور سیدہ فاطمہ اندرابی کی والدہ یعنی شاہ جی کی نانی حضرت خواجہ باقی باللہ کی نواسی تھیں۔ شاہ جی یکم ربیع الاول 1310 ہجری یعنی 1891 عیسوی کی چاند رات کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ 4 برس کے تھے کہ والدہ کا سایہ عاطف سر سے اٹھ گیا۔ بقول شاہ جی کی بیٹی ام کفیل کے دادا مرحوم یعنی شاہ جی کے والد نے اپنے بیٹے کو 9 برس کی عمر تک خود پالا پوسا اور خواجہ عنبر کی مسجد میں اپنے ساتھ سلاتے رہے، اور پھر جب ابا جی کی عمر 9 اور 10 برس کے درمیان ہوئی تو دادا جی نے پنجاب آ کر دوسرا عقد کیا۔ ہماری یہ دادی رشتے میں پردادا کی بھتیجی تھیں۔ تھوڑا عرصہ بعد دادا واپس پٹنہ گئے، وہاں ہماری ان دادی صاحبہ کے بطن سے ایک چچا اور ایک پھوپھی پیدا ہوئے۔ چچا بفضل تعالی حیات ہیں اور گجرات میں بزازی کی دکان کرتے ہیں۔ پھوپھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ چچا کا نام سید عطا الرحمن بخاری ہے۔ ابا جی کی عمر 17-18 برس کی تھی کہ دادا جان کے ہمراہ 1913 میں پنجاب آ گئے۔ دادا جان نے تو اپنے آبائی گاؤں ناگڑیاں ضلع گجرات میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور وہیں 1949 میں واصل بحق ہوئے، لیکن ابا جان نے 1914 سے امرتسر میں قیام کیا اور وہیں کے ہو گئے۔ پاکستان بن رہا تھا کہ امرتسر سے اٹھ کر لاہور آ گئے اور 2-4 ماہ لاہور میں قیام کیا، پھر نواب زادہ نصر اللہ خان کے گاؤں خان گڑھ چلے گئے، وہاں چند مہینے قیام کیا، پھر ملتان میں آ کر آباد ہو گئے اور وہاں 9 ربیع الاول 1381 یعنی 21 اگست 1961 کو 6 بجے شام واصل بحق ہوئے۔ شاہ جی کسی بھی روایتی مدرسہ کے فارغ التحصیل نہ تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو مادر ذات ابکری ہوتے ہیں اور جن کی تربیت مبدائے فیض کرتا ہے۔ اس ضمن میں چند باتیں واضح ہیں۔ مثلاً شاہ جی کے ننیہال اور ددھیال میں پنجاب اور بہار کا جغرافیائی فاصلہ تھا۔ نمبر 2، وہ اپنے ننیہال کی اکلوتی بیٹی کے فرزند تھے۔ ان کی والدہ رحلت کر گئیں تو ان کی عمر 4 سال تھی۔ نانی اماں نے آغوش میں لے لیا۔ ان حالات میں وہ بہمہ وجوہ مدرسہ کی تعلیم سے محروم ہو گئے۔ نمبر 3، ایک تو حالات حسب حال نہ تھے، دوسرے والدہ کی وفات سے پیش آمدہ حالات کے نتیجے میں مدرسے کی تعلیم کا ہاتھ آنا مشکل ہو گیا تھا۔ نمبر 4، انگریزی مدرسوں میں ان کے داخلے کا سوال ہی نہ تھا، کیونکہ آپ جس خاندان سے متعلق تھے وہاں انگریزی مدرسوں میں داخلہ خارج از بحث تھا۔ نمبر 5، اس زمانے میں ایک خاص عمر تک شرفاء کے بچے گھروں ہی میں تعلیم حاصل کرتے اور بڑی بوڑھیوں سے زبان و محاورہ سیکھتے تھے۔ شاہ جی کی بیٹی صادقہ بانو یعنی ام کفیل نے لکھا ہے، ابا جی کا ادبی ذوق ننیہال ہی کی مجالس میں نکھرا تھا۔ فرماتے ماموں اور ہم بیٹھ جاتے، رات گئے تک بیت بازی ہوتی۔ فارسی کتابیں ننیہال ہی میں پڑھیں۔ خواجہ عنبر کی مسجد میں ایک ملا تھے، نام بھول گیا ہے، ان سے ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ پنجاب آ گئے تو گھر سے نزدیک موضع راجو والی میں قاضی عطا محمد کے ہاں پڑھنے جاتے۔ 1914 میں امرتسر کی سکونت اختیار کی تو وہاں حضرت مولانا نور احمد سے تفسیر قرآن پڑھی، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی سے فقہ اور حضرت مفتی محمد حسن سے حدیث پڑھتے رہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن مکی سے بھی استفادہ حاصل کیا۔ قرآن پاک دادا جی سے حفظ کیا۔ دادا 2 یا 3 بجے شب جگا دیتے، 2 پارے منزل سنتے اور سلا دیتے، پھر نماز فجر کے لیے اٹھاتے، نماز پڑھ چکتے تو سبق ہوتا۔
خلیفہ عبد المجید سلطان ترکی کی اولاد کے اتالیق تھے۔ کویت کے ایک قاری سید محمد عمر عاصم کسی وجہ سے سلطان کی خفگی کا شکار ہو کر ہندوستان آ گئے، پٹنہ میں قیام کیا اور خواجہ عنبر کی مسجد میں قرآن پاک پڑھانے لگے۔ غضب کے خوش الحان تھے، تلاوت کرتے تو مسجد کے دروازے پر مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کی بھی بھیڑ لگ جاتی، ہندو دیویاں ان سے بچوں کو دم کراتی، سارے شہر میں ان کا چرچا ہو گیا تھا۔ اس زمانے کے رؤساء و شرفاء نے انہیں آنکھوں پر بٹھایا۔ اس وقت شاہ جی عمر کے ابتدائی سفر میں تھے۔ ایک دن شاہ جی ان قاری کی نقل کر رہے تھے کہ ان کی نگاہ میں آ گئے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور شاہ جی کو فن قرات سکھانے کے لیے اپنی شاگردی میں لے لیا۔ نتیجتاً شاہ جی اس باب میں یکتا ہو گئے۔ قاری محمد عاصم کچھ عرصہ بعد کویت لوٹ گئے۔ ایک زمانہ میں امرتسر کے مولوی عبداللہ ڈار کویت گئے تو قاری صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی۔ قاری صاحب نے ان سے پوچھا، ایک نوجوان سید عطا اللہ شاہ بخاری مجھ سے پڑھا کرتا تھا، اس سے واقف ہو؟ مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ اب ملک گیر شہرت کے مالک ہیں، پورا ہندوستان ان کا شیدائی ہے۔ قاری بہت خوش ہوئے۔ شاہ جی فرماتے ہیں، نانی مرحومہ سے اردو بول چال میں صحت پیدا کی۔ شاد عظیم آبادی کی ادبی شہرت کا آغاز تھا۔ وہ زبان و محاورہ کی سند و تحقیق کے لیے اکثر نانی اماں سے مشورہ کرتے اور مستفیض ہوتے۔ ہم شاد کی صحبتوں میں رہ کر زبان و بیان میں اتارو ہو گئے اور ذہانت و ذکاوت کے فطری انعام نے طبیعت میں چار چاند لگا دیے۔ شاہ جی کی پنجاب آنے کی ایک روایت اوپر نقل ہو چکی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ شاہ جی والد کی اجازت کے بغیر پٹنہ سے روانہ ہو کر امرتسر پہنچے۔ وہاں اپنے ایک قرابت دار سید اسد اللہ شاہ بخاری کے ہاں چلے گئے۔ ان سے کہا کہ میں سید ضیاء الدین شاہ کا بیٹا ہوں اور ان کی اجازت کے بغیر آیا ہوں۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 21 سال ہوگی۔ اس لمبے سفر میں صعوبتیں سہیں، مثلاً بنارس میں چنے والی مسجد سے متصل میاں شاکر اللہ کے ہاں چاندی کے ورق کوٹ کر روزی پیدا کی۔ میاں صاحب کو کشتی لڑنے لڑانے کا شوق تھا، ان سے ڈنٹر پیلنا سیکھا اور اس میں مہارت حاصل کی۔ امرتسر آ کر یہ شوق ختم تو ہو گیا لیکن بدن کثرتی تھا، ورزش کرتا رہا، جسم و جان تندرست رہے۔ فرماتے، اوائل عمر میں مجھے پتنگے لڑانے اور کبوتر اڑانے کا بہت شوق تھا، لیکن ابا جان سے چوری چھپے۔ ابا ادھر ادھر ہوتے تو ماموں جان سے مل کر کوٹھے پر پتنگے لڑاتا۔ بسا اوقات پیچ اس لیے کٹ جاتے کہ ابا جان دکھائی پڑتے اور ہم جھٹ سے نیچے آ کر گھر میں حفظ کرنے لگتے۔ جب تک ان کا چہرہ متبسم نہ ہو خوف ہی رہتا، مبادا دیکھ لیا ہو اور پٹائی ہو۔ شاہ جی آخر عمر میں بالخصوص جب ہندوستان بٹ رہا تھا ان گئے دنوں کو یاد کرتے اور عمر رفتہ کے تذکرے سے خوش ہوتے۔ ان کے تحت شعور میں پنجابی ہونے سے کہیں اپنے بہاری ہونے کا احساس تھا۔ وہ نانی اماں کی زبان دانی سے فیض پانے پر فخر کرتے اور شاد عظیم آبادی سے اپنی ہم صحبتی و ہم سخنی کے واقعات بڑے کرو فر سے بیان کرتے۔ جہاں تک اردو زبان سے آشنائی کا تعلق تھا وہ کسی بھی اہل زبان سے اپنے تئیں کم نہ سمجھتے۔ اپنی زبان کے بارے میں ان کا خیال تھا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، اور یہ غلط نہ تھا۔ شاہ جی میں گدی نشینیوں کی سی انسان آزاری بالکل نہ تھی، البتہ ان میں اپنے سید ہونے پر جائز فخر تھا اور اکثر اس فخر و شرف کا تذکرہ کرتے۔ ایک دن دلی دروازے کے باغ میں مدح صحابہ پر تقریر کر رہے تھے کہ کسی نے اعتراض کیا، شاہ جی غضب کرتے ہو، سید ہو کے ابو بکر و عمر و عثمان کی مدح کرتے ہو؟ بستاؤ میں آ گئے، اپنے گھنگریالے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم کون ہو مجھے ٹوکنے والے؟ جاؤ، میں علی کا بیٹا ہوں، ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ تعالی اجمعین کی مدح کرتا ہوں۔ یہ علی کا بیٹا ہی جانتا ہے کہ ان کا رتبہ کیا ہے، ایرے غیر پچکلیان کیا جانے کہ شیخین کا مقام کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور پھر فرماتے، مسلمانوں کے معاملات شروع ہی سے بگڑے ہوئے ہیں، وہ قال الرسول پر ایمان لا کر بھی آل رسول کو ذبح کرتے رہے ہیں۔ سید ہونے کی وجہ سے مجھے اپنی ناکامیوں پر ذرہ برابر ملال نہیں، ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہا اور یہی ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں نے جن لوگوں کی دین میں رہنمائی قبول کی انہیں ہمیشہ ستایا ہے۔ شاہ جی امرتسر میں علوم دینیا کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ پہلی جنگ عظیم خلافت عثمانیہ کو تاراج کر کے ختم ہو گئی۔
ہندوستان کو جو صلہ ملا وہ سب کے سامنے تھا۔ رولٹ ایکٹ نے سارے ملک کو برہم کر دیا تھا۔ پنجاب کو جو اس جنگ میں برطانوی سلطنت کا بازوئے شمشیر زن تھا، یہ انعام ملا کہ کئی اضلاع میں مارشل لا یا اس سے مشابہ قانون نافذ کیے گئے۔ گرفتاریوں کا زور بند گیا۔ امرتسر میں جلیاں والا باغ کا حادثہ پیش آیا جس سے ملک کی تاریخ پلٹا کھا گئی اور سیاسی لیڈرشپ پہلے ہاتھوں سے نکل کے نئے ہاتھوں میں آ گئی۔ یہی وہ آغاز تھا کہ تلک اور گوکھلے پیچھے ہٹ گئے اور مسٹر جینا ابھی نوجوان تھے اور گاندھی جی کی طرح گوکھلے کے سیاسی شاگرد تھے، لیکن وہ بھی مسلمانوں کے سرکاری لیڈرشپ کے مانند گوشہ نشین ہو گئے۔ یہ زمانہ مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت موتی لال نہرو اور علی برادران کا سر آغاز تھا اور ملک اس نئی لیڈرشپ کے ہاتھ میں جا رہا تھا۔ جلیاں والا باغ کے مظالم سے ملک بھر میں آگ لگ گئی۔ امرتسر میں ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کی گرفتاری نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ یہ ہندوستان کے سفر آزادی کا پہلا موڑ تھا۔ اس زمانے کے بعد انگریز افسروں نے اعتراف کیا ہے کہ جلیاں والا باغ میں جنرل ڈائر کی آتش بازی ہندوستان سے انگریزی حکومت کی رخصتی کا سر آغاز تھا۔ پاکستان کے ایک مشہور مصنف ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی کا بیان ہے کہ 1968 میں وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے انگلستان کے ایک گاؤں میں امرتسر کے اس ڈپٹی کمشنر سے ملنے گئے جس نے جلیاں والا باغ میں فائرنگ کا حکم دیا تھا۔ اس بوڑھے انسان نے ان دنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے امرتسر پر قابو ضرور پا لیا تھا، لیکن وہ دن برطانوی حکومت کے انخلاء کا پہلا دن تھا۔ شاہ جی ان دنوں مدرسہ نعمانیہ مسجد خیر الدین میں مشکات شریف پڑھ رہے تھے، لیکن طالب علمی ادھوری تھی۔ ایک چھوٹی سی مسجد کوچہ جیل خانہ میں امام ہو گئے۔ چونکہ خوش الحان و خوش بیان تھے، لہٰذا امرتسر کے مسلمانوں میں واز کرنے لگے۔ ان دنوں بدعات کا زور تھا۔ اصلاح رسوم کا بیڑا اٹھایا اور تمام شہر میں ایک خوش بیان و فصیح اللسان کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ نے ایک مقالہ میں لکھا ہے کہ میں نے امرتسر میں خلافت کمیٹی 1919 کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو انگریزوں کے مظالم سے آگاہ کرنا شروع کیا تو بعض لوگوں نے میرے خلاف شاہ جی کو کھڑا کیا۔ میں نے اندازہ کیا کہ شاہ جی کو ملکی حالات اور قومی سیاست کا مطلقاً علم نہیں، وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ میں نے شاہ جی کو اپنے ہاں بلا بھیجا، ان سے بات چیت کی۔ معلوم ہوا وہ نہ تو اخبارات پڑھتے ہیں اور نہ سیاست سے آشنا ہیں اور نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ خلافت وغیرہ کا مسئلہ کیا ہے۔ آخر میری تحریک پر راضی ہو گئے کہ وہ میرے ساتھ رہ کر چند دنوں میں ان سے مسائل سے آگاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک مختصر سی مدت ہی میں وہ سب کچھ جان گئے۔ پھر دنیا جانتی ہے کہ اس عظیم الشان خطیب نے سارے ملک میں آگ لگا دی۔ شاہ جی فرماتے تھے مولانا ابوالکلام آزاد کے الہلال نے ان کی کایا پلٹ دی اور مولانا ظفر علی خان کے زمیندار اور ستارہ صبح نے انہیں حریت پسندوں کے قافلے میں شامل کر دیا۔ ایک بار لاہور کے ایک جلسہ عام میں مولانا ظفر علی خان کے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا، ظفر علی خان تیرے ستارہ صبح نے میرے جگر میں آگ لگا دی تھی۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ شاہ جی دیوبند کے مدرسہ فکر سے ذہناً کب وابستہ ہوئے اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے ان کی نظری وابستگی کا سن آغاز کیا تھا، لیکن دیوبندی نہ ہونے کے باوجود ان کا دیوبند اکابر و افکار سے رشتہ اس قدر گہرا ہو گیا کہ ان کے مبلغ بھی تھے اور مجاہد بھی۔ عمر بھر انہوں نے اس مدرسہ فکر کا ساتھ دیا۔ کسی عنوان سے جب کوئی مارکا دیوبند کے دفاع یا دعوت کا پیش آیا، شاہ جی ہمیشہ اس کے ہراول میں رہے۔ شاہ جی نے بدعت سے جنگ کی تو دیوبند کی تعلیمات کو ملحوظ رکھا۔ سلطان ابن سعود کا ساتھ دیا تو دیوبند ہی کا مطمع نظر سامنے رکھا۔ انگریزوں سے ان کے جہاد کا سبب بھی دیوبند ہی کے اکابر کا فکر و عمل تھا۔ وہ انگریزوں کے اس لیے مخالف نہیں تھے کہ ان کے پیش نظر محض نظریاتی مہم کا اصول تھا۔ ان کی انگریزوں کے خلاف جد و جہد کا سبب یہ بھی تھا کہ بر عظیم کے علماء نے نصارہ کی ہر نوعی غلامی کو حرام قرار دیا اور ہندوستان ان کے نزدیک دارالحرب ہو گیا تھا۔ برطانیہ کو وہ اسلام کا دشمن سمجھتے اور اس کے خلاف جہاد و جنگ فی الجملہ ان کا نصب العین تھا۔ وہ دراصل شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد کے سیاسی ورثاء میں سے تھے۔ ان کی تمام جد و جہد کا محاصل یہ تھا کہ جو کچھ ان اکابر علماء کے منہ سے نکلا اس کی آبیاری و ثمر آوری اپنا دینی فرض سمجھا۔ انہیں ہندوستان کے سیاسی مباحث یا قومی مسائل سے کوئی
تعلق نہ تھا، وہ صرف اکابر علماء کی سیاسی روایتوں اور دینی حکایتوں کے معنوی وارث تھے اور ان کے مطابق اپنی جد و جہد کا سفر کرتے رہے۔ ان کے سامنے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا یہ فتویٰ تھا کہ انگریزی حکومت سے جہاد فرض ہو چکا ہے، اس کی توفیق نہ ہو تو ہر دیندار مسلمان پر ہجرت لازم ہو گئی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں بالخصوص پنجاب و سرحد کے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی۔ آل انڈیا خلافت کانفرنس دلی کے اجلاس میں علامہ عزیز ہندی نے اس مضمون کی قرارداد پیش کی تو فوراً پاس ہو گئی۔ لوگوں نے ہجرت شروع کی اور لوگ قافلہ در قافلہ کابل جانے لگے۔ حکومت نے ابتداً روکنا چاہا لیکن مانتا کون؟ آنن فانن کوئی 40,000 افراد افغانستان پہنچ گئے۔ شاہ جی تحریک ہجرت کے معاون تھے اور انہی کی تقریروں سے متاثر ہو کر بے شمار لوگ امرتسر سے کابل گئے تھے۔ آخرکار حکومت نے 27 مارچ 1921 کو آدھی رات کے وقت زیر دفعہ 124 الف شاہ جی کو پکڑ لیا، پھر 8 اپریل کو 3 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی۔ اس میں 3 ماہ قید تنہائی کے تھے۔ اس قید نے شاہ جی کو انگریزی حکومت کا مستقل باغی بنا دیا اور وہ 13 اگست 1947 کی رات کے 12 بجے تک برطانوی استعمار کے خلاف جد و جہد کرتے رہے۔ ان 26 سال میں انہوں نے 8 سے 10,000 کے درمیان تقریریں کی ہوں گی، جن کا لب لباب اور مطلع و مقطع انگریزی حکومت کی بیق کنی تھا۔ شاہ جی نے اس سارے عرصے میں بہت سے مارکے سر کیے اور کئی دفعہ جیل گئے، مثلا تحریک خلافت، تحریک شدھی، تحریک قبا، تحریک حفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک مرزائیت، تحریک عدم تعاون، تحریک کشمیر، تحریک شہید گنج، تحریک آزادی وطن اور دوسری جنگ عظیم میں فوجی بھرتی کی مزاحمت، فی الجملہ قومی جد و جہد، سیاسی رزم و بزم اور دینی جہاد و جنگ کے مختلف العنوان سلسلے تھے جن میں شاہ جی نے بھرپور حصہ لیا۔ وہ محض حصے دار ہی نہیں تھے بلکہ ان کا پورا کردار ایک ایسے ہدی خوان کا تھا جس کی آواز سے قافلہ مرتب ہوتا اور منزل کی طرف قدم اٹھاتا۔ اپنی عمر عزیز کا ایک بڑا حصہ قید و بند کے آغوش میں بسر کیا، حتیٰ کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔